کے باہر اس طرح کے مناظر عام ہو گئے ہیں۔ فیشن پرستی کا شکار لڑکیاں اور دین سے دوری کی بیماری میں مبتلا ان کے والدین کے باعث سال بہ سال یہ رواج تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ ناظرین، خوشی کے موقع پر لڑکیاں اور خواتین اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی ڈیزائن ڈلواتی ہے۔ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج کل بنجارہ ہلز، ماسب ٹینک، ایبٹس، پنجاگٹا، سماجی گڑا، حمایت نگر میں واقع اہم ہوٹلوں اور شاپنگ مالز کے باہر اور اندرونی حصوں میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے مہندی ڈیزائن ڈلوانے کا خصوصی انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری ریاستوں سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم نوجوانوں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہے، جو مہندی ڈیزائننگ میں اتنے ماہر ہیں کہ ہماری دختران ملت بڑی خواہشوں اور ارمانوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے مہندی ڈلوانے میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر رہی ہے۔ رقم الحروف نے اس ضمن میں مختلف مقامات کا دورہ کیا اور دیکھا کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں اور بھائی اپنی بہنوں کے ہاتھ غیروں کے ہاتھوں میں تھمائے بڑی بے فکری سے مہندی ڈلوا رہے ہیں۔ لڑکی دوسرے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھی ہے اور اس کے والدین و دیگر رشتہ دار ماہ رمضان المبارک کے آخری راتوں میں اس کے قریب ٹھہر کر نظارے کر رہے ہیں۔ سیاست کے نمائندے نے مہندی ڈالنے والے غیر مسلم نوجوانوں سے بات کی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ سال سے وہ خاص طور پر حیدرآباد آ رہے ہیں اور چاند رات کو تو ان کی چاندی ہی چاندی ہے۔ ایک تو ماں باپ، بھائی بہن اپنی نوجوان لڑکیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں مہندی ڈالنے کے لیے تھما جاتے ہیں، دوسرے انہیں ایک گاہک کو مہندی ڈالنے پر 300 روپے سے لے کر 1500 روپے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ڈیزائن پر منحصر ہیں۔ ناظرین، ہمارے شہر میں ہزاروں لڑکیاں ہیں جو مہندی ڈیزائننگ کے فن سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی لڑکیاں پکوان سے کہیں زیادہ میک اپ اور مہندی ڈیزائننگ میں مہارت رکھتی ہیں۔ ویسے بھی مہندی ڈالنے والی ماہر لڑکیاں 100 روپے تو 500 روپے لے کر مہندی ڈیزائن ڈالتی ہے۔ لڑکیوں سے مہندی ڈلوا کر نہ صرف بے پردگی، بے حیائی اور بے شرمی کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ محنت کرنے والی اپنی بہنوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم نے اس مسئلے پر ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کے شیخ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد سے بات کی۔ انہوں نے مسلم لڑکیوں کی جانب سے غیر مردوں کے ہاتھوں مہندی لگائے جانے کی اطلاعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شریعت میں مسلم لڑکیوں اور خواتین کے لیے پردہ لازم ہے اور بے پردگی حرام ہے، اس لیے لڑکیوں اور خواتین کو بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ مولانا نے مزید کہا کہ خاندان کی بڑی خواتین اور بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں، بہنوں، پوتیوں اور نواسیوں کو اس قسم کی بے پردگی سے روکیں۔ غیر مردوں سے مہندی ڈلوانے کے بجائے گھروں میں ہی لڑکیوں یا خواتین سے مہندی ڈلوائیں۔ اگر کوئی لڑکی یا خاتون غیر مردوں سے مہندی ڈلواتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بہرحال پردہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے خواتین کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ایسے میں والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بار بار پردے کی اہمیت، اس کی افادیت سے واقف کرواتے رہیں اور بتائیں کہ بے پردگی اور بے حیائی میں صرف اور صرف ذلت ہی ذلت ہے اور یہ ایک نئے فتنے کا باعث بنتی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے لیے شریعت میں پردہ لازم ہے۔ غیر مرد کے سامنے جو ہے بے پردہ ہونا یہ حرام ہے۔ اس کے اوپر وہ غیر مرد کے ران پر ہاتھ رکھ کے مہندی لگاتی ہے، یہ تو اور سخت حرام ہے، یہ گناہ شدید ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس سے تمام مسلمان لڑکیوں کو بچنا چاہیے، ان کے اہل خاندان کو چاہیے، ان کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اس طرح سے کرنے سے روکیں۔ اس طرح کا عمل آئندہ ایک فتنے کی شکل اختیار کرتا ہے اور خاندان کی رسوائی اور بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ میں تمام